حمد باری پر ہمیشہ خرچ کیا کیجئے، لیکن نیٹ پیک اسکرین پہ ٹچ کیا کیجئے۔ عمدہ نعت و منقبت سننے کے لیے دوستو اسلمی آفیشیل کو سرچ کیا کیجئے۔ رب کا ارشاد پاک یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ توجہ بھائی صاحب سامنے ہیں آپ میرے، کچھ قرآن کا پیغام دے رہا ہوں، آپ اس کو جھولی میں ڈال لیں۔ اگر آپ نے زندگی میں ایک باتوں پہ بھی عمل کر لیا آپ نے تو ہو سکتا ہے میرا بولنا بھی کامیاب ہو جائے اور آپ کا یہاں آنا بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے تو سارے بندے ہیں، یہ ساری کائنات اس کی تخلیق کرتا ہے، یہاں جتنے بھی انسان ہیں سب اسی کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے ایک قوم کو مخاطب کیا، ایک گروہ کو سامنے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ نہیں فرمایا اے کافروں، یہ نہیں فرمایا اے مجوسیوں، یہ نہیں فرمایا اے عیسائیوں، بلکہ رب نے فرمایا اے ایمان والو۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سنو یا ایھا الذین آمنوا تو دھیان دو، کیونکہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یا تو کسی چیز کے کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہے یا کسی چیز سے منع فرما رہا ہے۔ اب جب آیا اعلان یا ایھا الذین آمنوا تو اب ہمیں دھیان دینا ہے، حکم کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے اسلام میں آ جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ آیت پاک نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ اسلام کے آغاز میں آتے تھے، کیا ان کا ایمان مکمل نہیں تھا؟ کیا ان کا دین مکمل نہیں تھا؟ جو رب نے فرمایا مکمل طور سے آ جاؤ، تو اس آیت کا سیدھا سادہ مفہوم میں بتانے جا رہا ہوں، جو ہم نے اور آپ نے سمجھا وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت پاک کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو، او میرے نبی کے کہنے پر کلمہ پڑھنے والو، اگر تم نے میرے نبی کے کہنے پر اگر ان کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو صرف تمہیں کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں روزے بھی رکھنے ہوں گے، حج و زکات کی ادائیگی بھی کرنی پڑے گی، صوم و صلاۃ کی پابندی بھی تم پر لازم و ضروری ہے، ماں باپ کی خدمتیں بھی تمہارے لیے ضروری، بچوں پہ شفقت کرنا بھی تمہارے اوپر لازم، بڑوں کا ادب و احترام کرنا بھی تمہارے اوپر فرض ہوگا۔ حضرات محترم اب توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا، اب آئیے میں کچھ دین کی باتیں اپنے حضور کی بارگاہ سے لے کر آپ کی بارگاہ تک رکھنے جا رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ میرے نبی کریم کی جلوہ گری ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، میرے کریم آقا صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرمائے، آنے والے صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ میرے پیغمبر نے مسکراتے ہوئے فرمایا او میرے غلاموں، او میرے باقی یارو تم بھی سنو، آقا فرماتے ہیں تقریم السلام و تقرأ السلام علی من عرفت ولم تعرف، یعنی میرے نبی فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ سب سے اچھا عمل ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یہ سب سے اچھا عمل ہے، اور سلام کرو، انہیں بھی جنہیں پہچانو اور انہیں بھی جنہیں نہ پہچانو، تو ضروری ہے کہ جنہیں نہ پہچانو چہرے سے لباس سے ایمان والا نظر آتا۔ کہا کہ ضروری ہے کہ چہرے سے لباس سے مسلمان دکھتا ہو، آپ اسے سلام کرو۔ اب ذرا حضور کے اس فرمان پر آئیے ذرا لوٹ کر، ہم کتنے عمل پیرا ہیں اس قول۔ آج ہم جلسوں میں افراتفری مچا کر رکھے ہوتے ہیں، جب دین سیکھنے کی بات آتی ہے تو لوگ اٹھ کر میلوں ٹھیلوں کی طرف جانے لگتے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن و حدیث کا پیغام آپ کے نظر کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، ولیمہ اگر کر لیا کسی صاحب نے
تو یہ ڈرامہ رچا جاتا ہے کہ بھائی جو چن چن کر لوگ دعوت دیتے ہیں جو سوٹ بوٹ کر کے پہن کر آئے، جو اچھے اچھے لباس پہن کر آئے، جو ہمارے مد مقابل ہم اس کو دعوت، غریبوں کو چھاڑ دیا جاتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو کھانا غریبوں کو چھوڑ کر کھلایا جاتا ہے وہ کھانا پوری قوم کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ پیسہ بھی آپ کا جائز ہے، آپ نے جو رقم خریدے وہ سب جائز ہے، اناج غلہ سبھی چیز حلال تھے، لیکن آپ کے تھوڑے سے کردار کیا بدلے جناب، یہ سب حرام ہو گئے۔ آج ہم غریبوں کو خاطر میں نہیں لاتے، ہم اپنے ولیمے کی دعوت سے انہیں دور رکھتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان جو غریبوں کو چھوڑ کر جو کھانا قوم کو کھلایا جائے، جو دعوت کسی غریب کو چھوڑ کر کھلائی جائے، وہ دعوت کا کھانا پوری قوم کے لیے حرام ہو جاتا۔ اور دیکھ لیجئے یہاں میرے حضور نے فرمایا کہ سلام کرو، انہیں بھی جینے پہچانو اور انہیں بھی جینے نہ پہچانو۔ تو جینے نہ پہچانو ضروری ہے کہ چہرے سے مسلمان دکھتا ہو۔ آج اگر ہم کسی کے دروازے پر چلے جاتے ہیں، مان لیجئے گوہر صاحب کے دروازے پر گئے، ان سے اگر جان پہچان ہے، ملاقات ہے پہلے سے، تو بڑھ کر سلام بھی ہوگا، مصافحہ بھی کرتے ہیں، لیکن بازو میں کوئی دوسرا مسلمان بھی بیٹھا ہے، اگر ہم پہچانتے نہیں ہیں تو ان کی طرف تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، سلام کرنے کی تو دور کی بات ہے۔ یہ بھی نظریہ بن چکا ہے ہمارے سماج میں، آج ہر بڑا اپنا سینہ تانے کھڑا ہے کہ چھوٹا آئے گا وہ مجھے سلام کرے گا، باپ اس انتظار میں کہ بیٹا آ کر سلام کرے، بڑا بھائی اس انتظار میں کہ چھوٹا آ کر سلام کرے، پیر اس انتظار میں کہ مرید آ کر سلام کرے گا۔ آپ کسی بھی ڈپارٹ میں چلے جائیں، کسی بھی وبھاگ میں چلے جائیں، ہر بڑا اپنے چھوٹوں سے سلام کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، لیکن مومن پور تو نوا کے رہنے والا سن لی جنتی بھائیوں، ذرا اپنے آقا کریم کی زندگی کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب بھی پیارے نبی کسی راستے سے گزر فرماتے، راستے میں کوئی چھوٹا مل جاتا آقا پہلے سلام کر لیتے، اگر کوئی بڑا مل جاتا نبی پہلے سلام فرماتے، اگر کوئی فقیر ملتا نبی پہلے سلام فرماتے، اگر کوئی امیر ملتا نبی پہلے سلام فرماتے۔ اسی لیے تو آقا نے فرما دیا جو سلام میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت جائے گا۔ کیا کہنے سبحان اللہ، پہل کرے اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پہلے جنت جائے گا۔ اس لیے اب جسے بھی پہلے جنت چاہیے وہ سلام میں پہل کی عادت ڈال لے۔ اچھا اس حدیث پاک کے تحت ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے، بتاتے ہیں آپ۔ جناب مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو حضور کے بعد اس امت میں اور کسی بھی امت میں انبیاء اور رسول کے بعد جو سب سے بڑا درجے کا مالک ہے وہ حضرت جناب صدیق اکبر ہے۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ کون ہے؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالی اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ داماد پیغمبر ہے اور میرے حضور کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ توجہ، ہم مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں، ذرا بولے جناب صدیق سے بھی ہمیں محبت ہے۔ بے شک بے شک، ہم وہ علوی نہیں ہیں جو صرف مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، جی جی جی، ہم وہ علوی ہیں کہ مولا علی کا بھی ذکر دھڑلے سے کرتے ہیں اور جناب میرے حضور کے تمام صحابہ کا بھی ذکر جمیل دھڑلے سے کرتے ہیں۔ بے شک، ہم مولا علی سے اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کہ اس ذات کو ہم نے دیکھا ہے جناب صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، ذرا توجہ سے سماعت کر لیجئے۔ جناب مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ دونوں کا ماموں
مولا صدیق اکبر علی کو سلام تھا، لیکن ایک دن کا واقعہ ہے کہ دونوں کی ملاقات ایک چوراہے پہ ہو گئی۔ آج بھی مولا علی روزانہ کی طرح پہلے سے خاموش ہے، اور آج حضرت جناب صدیق اکبر بھی خاموش ہو گئے۔ آج انہوں نے بھی سلام نہیں کیا۔ جب تھوڑی دیر کا وقت گزرا، موقع کی نزاکت کو مولا علی نے بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے لہجے میں فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولا صدیق اکبر نے علی کے سلام کا جواب محبت سے عطا فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اب مولا علی کی حاضری نبی کی بارگاہ میں ہوئی ہے۔ علی آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، نہ جانے مجھ سے کون سی لغزش ہو گئی ہے، نہ جانے مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے مولا صدیق مجھ سے خفا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، علی آپ کیسی بات کرنے لگے ہو، آپ سے صدیق خفا کیوں ہو جائیں گے؟ کہا، یا رسول اللہ، معلوم نہیں ہے، لیکن خفا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ روزانہ وہ مجھے سلام کرتے تھے، آج انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، بلکہ آج میں نے پہلے سلام کیا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں یہ شکایت درج ہی ابھی ہو رہی ہے کہ جناب صدیق اکبر کی بھی حاضری نبی کی بارگاہ میں ہو گئی۔ بارگاہ میں آتے ہی میرے حضور نے فوراً صدا بلند فرمائی، صدیق آپ ادھر آؤ، اپنے بھائی علی سے ناراض کیوں؟ سوال حضور کی زبان سے۔ جناب صدیق اکبر سوچ میں پڑ گئے، کوئی بات تو نہیں۔ کہا، یا رسول اللہ، میں علی سے ناراض ہو جاؤں، یہ کیسی بات ہے؟ اے پیارے آقا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں علی سے ناراض ہو جاؤں؟ کہا، تو نبی نے فرمایا کہ روزانہ آپ سلام کرتے تھے، آج نہیں کیا، روزانہ کرتے تھے تو آج بھی کر لیتے، کچھ تو بات ہے جو آپ نے سلام نہیں کیا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں مولا صدیق کھڑے ہیں۔ دیکھیے ایک مومن کا سینہ دوسرے مومن کے لیے کتنا کھلا ہوا ہونا چاہیے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ جناب مولا صدیق اکبر کی اب آنکھیں سوار ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ کہا، یا رسول اللہ، معافی نے تو فرما دیا ہے، جو سلام میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت جائے گا، لہذا میرے پیارے آقا، روزانہ پہلے سلام کر کے میں پہلے جنت جانے کا حقدار بن چکا ہوں۔ آج میں نے اپنے بھائی علی کو موقع دیا کہ میری طرح پہلے سلام کرے اور میری طرح پہلے جنت جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کتنا سینہ کھول کر رکھے۔ میرے حضور کی حدیث پاک ہے نا کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرو اور وہ دوسروں کے لیے نہ کرو۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہو، تب تو ہم صحیح مومن ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے یہ بات وہاں بتا دی نا کہ اگر میں پہلے جاؤں تو یہ بھی جائے، ہماری تو خواہش ہے کہ یہ پیچھے کیوں، یہ بھی ساتھ ساتھ سے۔ اللہ اللہ، یہ ہے ایک مومن کا نظریہ، یہ ہے ایک سچے عاشق رسول کی زندگی۔ ہماری زندگی استغفر اللہ، اگر ایک بھائی آگے پڑھ رہا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے کھوچ لگانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہونے لگے ہیں، آج باپ بیٹے میں فساد ہونے لگا، آج بھائی بھائی میں دولت کے نشے میں یہ لوگ چور ہیں اور فسادات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ گاؤں سماج کا ماحول خراب بگڑتا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کون سنے گا اس پر گفتگو؟ صرف جنت کی بشارت دیں؟ نہیں جی جناب، میں وہ مولوی نہیں ہوں، چونکہ مجھے غوث اعظم کی وہ بات یاد ہے
آپ فرماتے ہیں کہ جس کسی بزم میں صرف جنت کی بشارت دی جائے اور جہنم کی آگ سے نہ ڈرایا جائے تو وہاں پھر کسی شیطان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر میٹھی میٹھی آپ سنتے ہیں تو تیکھی باتیں بھی آپ ہی کو سننی پڑے گی. آج گاؤں کے بڑے بزرگوں کی قدر کون کرتا ہے؟ ارے لوگ تو اپنے باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال پھینکتے ہیں. ماں ڈر رہی ہوتی ہے جوان بیٹے کے سامنے کہ میں بیمار ہوں، میرے پاس دوا کی پرچی ضرور ہے، لیکن آخر بیٹے کا جب مزاج درست ہوگا. ابھی میرا بیٹا غصے میں ہے، جب یہ دوا کی پرچی اسی وقت اس کے ہاتھ میں دوں گی، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور قوم کے نوجوانوں سنو، اگر تمہاری یہ حالت ہے اور تمہارے گھروں کے اندر اگر تمہارے ماں باپ پر یہ تمہارا روب جاری ہے تو جان لو پھر کسی رحمت خدا بندی کی تم امید کرنا بھی چھوڑ دو. جب ماں باپ تمہارے خوف سے خوف زدہ ہو جائیں تمہارے غصے کو دیکھ کر تو پھر رحمت خدا بندی کی امید کرنا چھوڑ دو. آج لوگ کروڑوں لگا کر، آج لاکھوں کاروبار کر کے بھی لوگ پریشان حال رہتے ہیں. کبھی یہ پیر صاحب، کبھی وہ پیر صاحب، کبھی یہ خانقاہ، کبھی یہ خانقاہ، کبھی وہ امام صاحب دوڑ رہے ہیں. آ کر سناتے حضرت فلاں بابا کے یہاں بھی گئے تھے، کچھ کام نہیں بنا. فلاں پیر صاحب کی بھی تعویذ لے لی ہم نے لیکن کچھ فرق نہیں پڑا. کیوں نہیں پڑا جی؟ ہم تو کہتے ہیں پورا قرآن گلے میں لٹکا لو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر تمہاری نیت میں فطور ہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے کو ہے. فطور کیسا؟ سنیے، برا نہیں مانیے گا، ہم صرف آپ کے لیے یہ باتیں نہیں کہہ رہے، ہم پوری قوم کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں. آج اگر ہمارے سماج کے اندر کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں لوگ پاؤں دبانے لگتے ہیں، اچھی بات ہے، پیر کی خدمت کرنا مستحب بات میں سے، ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے کون ہے پھر؟ ماں باپ. آج پیر صاحب آتے آپ ان کی قدم بوسی کیجئے، کوئی منع کرنے کو نہیں جا رہا ہے، لیکن گھر میں بوڑھے ماں باپ ملے ہیں تو ان کی بھی پہلے خبر لیجئے. ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. او میرے پیارے سنی جنتی بھائیو سنو، آج ہمارے علاقوں میں اگر کوئی باہر سے پیر آ جاتے ہیں تو ہم ان کی بڑی جم کر خدمت کرتے ہیں، لے جا کر اپنے گھروں پر لمبی لمبی دسترخوانے بچھاتے ہیں. جاڑے کا موسم ہے، بڑے نرم و گداز بستر کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں، لیکن ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی اس مجمع کا نوجوان کھڑا ہو کے بتا دے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اس نے اس سرد کے موسم میں اپنے سے اچھا بستر کا بھی انتظام کیا. کوئی اگر ایسا آدمی ہے تو کھڑا ہو کے بولو تاکہ میری زبان بند ہو جائے. ماں باپ تمہارے لیے سب سے پہلی چیز ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرے خاص جو سب سے بڑے ولی ہیں، جو تاجدار اولیاء ہیں، وہ فرماتے ہیں میں شر میں اس کی شفاعت نہیں کرا سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو. تو جب غوث اعظم جواب دے رہے ہیں تو پھر کون پیر کی طاقت ہے کہ وہ آپ کو رب کے حضور بخشوا لے جائے؟ کسی کے پاس پاور نہیں. خوب خدمت کیجئے پیر صاحبان کی، لیکن ماں باپ گھر میں ملے ہیں، زندگی میں آپ کے ہیں تو آپ ان کی خدمت کر کے جنتی بن جائیے. پریشان ہے سنا کیا کرے؟ فلاں صاحب کی بھی تعویذ لے آئے، کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں ہے. آج میں راستہ تمہیں بتاتا ہوں بربادی سے بچنے کا. میں تمہیں وہ راستہ کیوں نہیں بتا دوں جو تمہیں آباد کر دے، جو تمہیں فلاح و بہبود کی طرف لے جائے. لاکھوں کروڑوں لگا کر پریشان ہو، کوئی تعویذ اگر اثر نہیں کر رہا تو سنو سیدھے ڈائریکٹ راستہ لو اپنے ماں کی چوکھٹ کا. بولو سبحان اللہ. ماں کے قدموں میں آ کر گر جاؤ اور گر گراؤ کہ میری امی جان، میں تیرا لاڈلا، میں تیرا گنہگار بیٹا، میں نے تجھے زندگی میں مصیبتیں بھیج دی ہے، صرف اذیتیں ہی دی ہے. آج تیرا
बेटा करोड़ों लगा कर फंस गया है, उसकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। ऐ मेरी माँ, तू मेरी गलतियों को माफ फरमा और इस नाकारी को तू आबाद होने की दुआ कर दे। कसम खुदा की, अगर माँ ने तुम्हारी भलाई के लिए रब के हुजूर उसने आंचल को फैला दिया, तो तुझे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। आओ सबसे बड़े पीर के कदमों में आओ, माँ बाप के कदमों पे मचल जाओ, उनसे अपने किए हुए पर नादिम होकर माफी मांगो और फिर देखो रहमते खुदाबंदी कैसे झमाझम बरसती।